اپنے ہی رشتوں میں اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بعض رشتے جو خدا نے بنائے ہوتے ہیں اور بعض وہ جنہیں ہم بڑی دھوم دھام سے خود بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ان سے اذیت کا سامنا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور اس کے حل سے ہمیں کیا ثمرات مل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کو سوال سے کیا سمجھ میں آیا؟ سوال سے کیا چیز آپ کو کلک ہوئی؟ کلک کیا ہوئی بات؟ کوئی یعنی کچھ رشتے آپ نے خود بنائے ہیں، کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا ہونے کے ساتھ ہی لکھ دیے ہیں، لیکن ہمیں ان رشتوں میں اذیت کا سامنا ہے۔ حالانکہ بنائے ہم نے خود ہیں، کچھ چیزیں تو آپ نے خود بنائی ہیں نا، کچھ چیزیں آپ کو پیدا ہوتے ہی مفت میں مل گئی، ماں باپ مل گئے، بہن بھائی مل گئے، دادا دادی نانا نانی رشتہ دار سب مل گئے۔ اور کچھ رشتے ہم خود بڑی دھوم دھام سے بناتے ہیں، جیسے ہم شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں ان کو ہم بڑی دھوم دھام سے بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس میں اذیت کا سامنا رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جو رشتے ہیں ان میں خیر کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اذیت کا پہلو بھی نکل آتا ہے۔ اس کا جواب وہ ایک لائن میں دیتے ہیں۔ وہ لائن کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں برداشت ختم ہو گئی ہے، اور اس برداشت کے ختم ہونے کی وجہ سے اذیت کا پہلو بہت جلدی نکل آتا ہے اس رشتے کے اندر۔ ہم دوسرے شخص کو اس کی انفرادی حیثیت سے قبول ہی نہیں کرتے۔ جیسے ہر انسان کی اپنی ایک انڈیویژول کیپیسٹی ہے، انڈیویژول وہ اینٹی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک انفرادی انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، اکیلے ہی آتے ہیں اور اکیلے ہی جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی اکیلے ہوتے ہیں اور قبر میں بھی اکیلے ہوں گے۔ تو اس آنے اور جانے کا جو سفر کے دوران میں جو لوگ ہمارے ملتے ہیں، جو ہمارے ساتھ زندگی میں اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ ایکچولی ہمارا تعلق ہوتا ہے، اور انہی کے ساتھ تعلق میں اذیت سامنے آتی ہے۔ اور وہ اذیت کس لیے آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایک چیز برداشت جس کی بہت کمی ہو گئی ہے، وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی اپنی ایک الگ سوچ، عادت اور شخصیت ہے۔ کس کی الگ سوچ، عادت اور شخصیت ہے؟ یعنی ہر انسان کی، یعنی آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کی انڈیویژول کیپیسٹی میں الگ الگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، الگ عادات ہیں، الگ نیچر ہے۔ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ دوسرے کو قبول کرنا شروع کر دیں، کس سوچ کے ساتھ؟ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ بھی الگ ہے، ان سب کی الگ الگ عادتیں ہیں، ان سب کی الگ الگ فطرتیں ہیں، ان سب کی الگ الگ سوچ ہے، ان کی الگ الگ خصوصیات ہیں، ان کی الگ الگ خامیاں ہیں، ان کی الگ الگ خوبیاں ہیں۔ اگر میں آپ سب کو یہ سوچ کے قبول کرنا شروع کر دوں تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے اندر برداشت ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر میں یہ سوچنا شروع کروں کہ ان کو پتہ نہیں کہ اس کلاس کا یہ اصول ہے، ان کو اس اصول کو فالو کرنا چاہیے تھا، اب اصول کی جہاں پر بات آئے گی وہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کو کنوے کریں گے کہ دیکھیں جی، ہماری اس کلاس کا یہ اصول ہے، ہمارے گھر میں یہ اصول ہے، ہم اس اصول کو فالو کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں اصول سے ہٹ کے ہوتی ہیں، یعنی وہ نہ وائٹ ہوتی ہیں نہ بلیک ہوتی ہیں، وہ گرے ایریا میں ہوتی ہیں، یعنی نہ اس کا ثواب ہوتا ہے نہ اس کا گناہ ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتی ہیں؟ مستحب ہوتی ہیں۔ اور کیا ایک اور ورڈ ہم یوز کرتے ہیں؟ آ رہا ہے کچھ ذہن میں؟ آ رہا ہے کسی کے ذہن میں؟ ایک مستحب بات ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ آ رہا ہے کچھ ذہن میں؟ ایک ورڈ اور ہوتا ہے اس کے لیے۔ خیر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا نہ تو ثواب ہوتا ہے نہ اس کا گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پسندیدہ بھی نہیں ہوتی لیکن ناپسند بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو جب ایسی کسی چیز کا معاملہ آئے تو آپ ایک دوسرے کو یہ سوچ کے لیوریج دیتے ہیں کہ یہ الگ انسان ہے، اس کی الگ اینٹی ہے، اس کی الگ فطرت ہے، اس کے الگ جذبات ہیں، اس الگ فطرت اور جذبات کے ساتھ مجھے اس انسان کو قبول کرنا ہے، اور جب میں قبول کر لوں گا تو مجھے ہی آسانی ہے۔ وہ انسان تو جتنی آسانی اٹھائے گا سو اٹھائے گا، میں کتنی آسان اور کتنی ہلکی ہو جاؤں گی؟ کبھی سوچیں آپ اس چیز کو، کبھی غور کریں اس چیز کے اوپر، میں کتنی ہلکی ہو جاؤں گی اس چیز کے بعد۔
اگر بغور دیکھا جائے تو ہمیں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں لوگوں نے قبول کیا ہوا ہے۔ سوچیں، ہم یہ تو کہتے ہیں میں نے فلاں کو اس کی ساری خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے، تو اس فلاں نے مجھے بھی تو قبول کیا ہے، کیا میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے؟ اس نے مجھے بھی تو قبول کیا ہے، اس نے میرے ساتھ شرط تو نہیں لگائی کہ تمہاری یہ عادت چھوٹے گی تو میں تمہیں ایکسیپٹ کروں گا، اس نے تو مجھے میری تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا، جیسے میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ اس کی بھی تو ایک خوبی ہے نا۔ جب لوگوں نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ باوجود اس کی خامیوں کے ہم انہیں قبول کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں۔